یہ وہ میٹھی جیل ہے جہاں پر آنے کے لیے لوگ نہ جانے کون کون سے تویز دھاگے جادو ٹونے کرتے ہیں۔ کوئی پڑھائیاں لکھائیاں کرتا ہے، کوئی الٹا لٹک جاتا ہے تو کوئی نہ جانے کون کون سی منتیں مرادیں مانتا ہے کہ کسی طرح سے ایک دفعہ برطانیہ میں پہنچ جائیں۔ اور جیسے ہی یہاں پہ یوکے میں آ جاتے ہیں تو پھر یہاں پہ آنے کے بعد ایک نئی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ اور وہ داستان ہوتی ہے جی ہمارے پاکستانیوں کی کہ بھی اب یہاں پہ ایک دفعہ پہنچ تو گئے ہیں اور ہم نے یہاں سے اب کسی طور پہ بھی واپس نہیں جانا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے سر دھڑ کی بازی لگانی پڑے یا اپنے ایمان کا ہی سودا کیوں نہ کرنا پڑے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایک پلاننگ وہ ہوتی ہے جو کہ ہم انسان اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے حالات و واقعات کے تحت کرتے ہیں، اور ایک پلاننگ وہ ہوتی ہے جو کہ قسمت میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی ہوتا وہی ہے جو کہ قسمت میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہم لوگ چاہے لاکھ کوشش کر لیں، اپنی عقل جتنی مرضی لڑا لیں، چاہے ہم لوگ جتنی مرضی سٹرگل کر لیں، لیکن قسمت کے لکھے ہوئے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ یاد رکھیں کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ آپ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ سدا بادشاہی میرے رب ہی کی ہے، اور وہ رب بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندے کے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی پاکستانی فیملی کی آپ بیتی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ یہاں پہ یوکے میں آئے تھے، اور ان لوگوں نے یہاں پہ آنے کے لیے نا بڑی منتیں مرادیں مانی تھیں، بڑا ان لوگوں نے سٹرگل کی تھی۔ سٹرگل اس سینس میں کہ بھی کبھی یہ کوئی کسی دربار پہ جا کے دعا کرواتے تھے، کبھی یہ کسی کہیں سے کوئی تعویذ وغیرہ کرواتے تھے، اور کبھی اس طرح کے مطلب کوششیں کرتے تھے جس سے کہ مطلب آپ کہہ لیں کہ بھی کوئی روحانی طور پہ نا ان لوگوں کا ایسا چکر چل جائے کہ یہ یہاں پہ پوری کی پوری فیملی نا سیٹل ڈاؤن ہو جائے۔ اور ان لوگوں کا تعلق ملتان سے تھا، اور یا وہاں پہ نا ان لوگوں کا اچھا خاصا سیٹ اپ تھا۔ سیٹ اپ مطلب یہ کہ بھی ان کا گھر بھی وہاں پہ اپنا تھا، کاروبار بھی چل رہا تھا، گاڑی وغیرہ بھی تھی ان لوگوں کے پاس، اور 3 ان کے بچے تھے، اور یہ دونوں میاں بیوی یہاں پہ یوکے میں آ کے سیٹل ڈاؤن ہونا چاہتے تھے۔ اب چونکہ ان لوگوں کا نا آنے کا کوئی ایسا سینیریو کریٹ نہیں ہو رہا تھا، تو ان لوگوں نے نا ایک چکر چلایا، اور یہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ میں اس لیے اسے شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ یہاں پہ یوکے میں یا کہیں پہ بھی ابراڈ کنٹری میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اگر آپ لوگ اس طرح کی کاروائیاں کریں گے تو آف کورس ایک تو آپ لوگ اپنے ایمان سے بھی جائیں گے، اور دوسرا کیا کہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ جون سی چال چلنے جا رہے ہیں اس میں آپ کو کامیابی مل جائے۔ اس پاکستانی فیملی نے نا ایک یہ جو ویزا لگوانے کے لیے ایجنٹ ہوتے ہیں نا ان سے رابطہ کیا کہ بھی ہمارا بھی یہاں کا نا یوکے کا ویزا لگوا دیا جائے، اور کیا کہ بھی یہاں پہ ہم فار ایور جو ہے نا وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں نا ایجنٹس جون سے سہانے خواب آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں نا، وہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہی ان لوگوں نے نا لوگوں کے بنگلے بھی بنوا دینے ہوتے ہیں، ان کو یہاں پہ یوکے میں گھر گاڑی کاروبار اور ہر طرح کی سیٹلمنٹ جو ہے نا ان کی کروا دینی ہوتی ہے، اور یہ سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے یوکے کی سرزمین پہ اترنا ہے نا تو اترتے ساتھ ہی پاؤنڈ جو ہے نا وہ آپ کے پیروں کی میل بن جائیں گے۔ اب جی ایجنٹ نے نا ان لوگوں کو کہا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میرا تو دن رات کا یہی کام ہے کہ بھی میں ان لوگوں کے نا مختلف ممالک کے ویزے لگواتا ہوں، تو آپ لوگ جو ہے نا وہ ایک آپ لوگوں کو اسکیم مطلب لڑانی پڑے گی، یا کہہ لیں کہ بھی ایک چال چلنی پڑے گی جس کی وجہ سے کیا ہے کہ بھی ود ان 2-3 ایئرس جو ہے نا آپ لوگ وہاں پہ یوکے کی نیشنلٹی لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جی ان سہانے خوابوں کو دیکھنے کے بعد ملک زکریا نے اپنے تمام اثاثہ جات بیچ ڈالے، گھر بھی انہوں نے بیچ دیا، اور جو کاروبار جمایا تھا جس سے اچھی خاصے پیسے آ رہے تھے وہ بھی ان لوگوں نے بیچ دیا، گاڑی بھی بیچ دی، اور ماں باپ نے نا پیچھے وراثت میں ایک زمین کا ٹکڑا چھوڑا تھا جو کہ ملک زکریا اور اس کی 2 بہنوں کے نام پہ تھا، وہ بھی اس نے بیچ دیا، اور بہنوں کو یہ کہا کہ بھی میں ایک دفعہ یوکے چلا جاؤں، تم لوگ ابھی اپنے حصے کے پیسے جو ہے نا وہ مجھے دے دو، تو وہاں پہ جا کے تم لوگوں کا جتنا بھی حصہ ہوگا نہ صرف وہ بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے نا تم لوگوں کو میں پیسے بھجوا دوں گا۔
صرف ایک دفعہ مجھے UK جا کے سیٹل ڈاؤن ہو لینے دو پوری فیملی کے ساتھ۔ اب جی بہنوں نے بھی حامی بھر لی کہ چلو ٹھیک ہے، تم ہماری وہ زمین کا ٹکڑا بھی بیچ دو۔ اب اس نے یہ سارے پیسے اکٹھے کر کرا کے نا کوئی 1 کروڑ پلس جو تھی نا وہ رقم بن رہی تھی، اور اس نے نا جی ایجنٹ کو دے دی، اور اس نے نا ان لوگوں کا وزٹ ویزا لگوا دیا، پوری فیملی کا، یعنی کہ ملک زکریا، اس کی بیوی کا اور ان کے 3 بچوں کا وزٹ ویزا لگوا کے ان کو یہاں پہ نا UK میں بھیج دیا۔ اور یہ جو ویزا ہے نا یہ 6 ماہ کا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ UK میں آنے کے بعد جب لوگ وزٹ ویزا پہ آتے ہیں نا تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ وہ 1 مہینے یا 2 مہینے کے اندر اندر نا UK چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو جو لوگ وزٹ پہ آتے ہیں ایک تو سیر و تفریح کا شوق ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بھی موسٹلی لوگ نا اپنے والدین کو یا اپنے رشتہ داروں کو جیسے کہ بہن بھائیوں کو یہاں پہ اپنے پاس بلاتے ہیں کہ بھی آپ لوگ آ کے ہمارا تھوڑا سا روب شوب دیکھ جائیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ بھی آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ اب جی ملک زکریا اپنی پوری فیملی کے ساتھ نا یہاں پہ UK میں آ گیا وزٹ ویزا کے اوپر، اور ایجنٹ نے ان کو جو روٹ بتایا تھا نا وہ یہ تھا کہ بھی آپ لوگوں کا یہ 6 مہینے کا ویزا ہوگا، اور کوئی 4 ماہ گزرنے کے بعد نا آپ نے وہاں پہ جا کے نا وکیل سے رابطہ کرنا ہے، کسی بھی وکیل سے آپ رابطہ کر لیں، اور وہاں پہ نا آپ لوگوں نے کہہ دینا ہے کہ بھی ہم لوگ نا قادیانی ہیں، اور ہماری جان کو نا وہاں پہ پاکستان میں بڑا خدشہ ہے، اگر ہم لوگ پاکستان واپس جاتے ہیں تو کیا کہ بھی ہمیں وہاں پہ نا مارنے کا خدشہ ہوگا، مطلب کہ بھی ہم لوگ وہاں پہ سیف نہیں ہیں، اور یہ جو اینٹی اسلامک بیہیویئر یا کہہ لیں کہ بھی یہ جو یہاں پہ پروپوگنڈاز چلتے ہیں نا اس کی بیس کے اوپر آپ لوگوں کو یہاں پہ UK میں آپ لوگوں نے اسائلم اپلائی کر دینا ہے ایک وکیل کے ذریعے، اور اسائلم کی اپلیکیشن اس نے ایجنٹ نے نا وہاں سے ان کو سمجھا کے بھیجا تھا کہ اس کا جو فیصلہ ہے نا اتنی جلدی نہیں آتا ہے، آپ لوگوں کا وہاں پہ کوئی 2-3 سال تو اسی چکر میں گزر جائیں گے کہ بھی آپ نے وہاں پہ اسائلم کی اپلیکیشن ڈراپ کی ہوئی ہے، اور بسا اوقات تو 5 سال کا بھی عرصہ گزر جاتا ہے۔ اگر آپ کی اسائلم کی اپلیکیشن اپروو ہو جائے گی تو بہت اچھی بات ہے کہ بھی آپ کو پوری کی پوری فیملی کو وہاں پہ UK کی نیشنلٹی مل جائے گی، اور آپ لوگ وہاں پہ پرماننٹلی سٹے کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ آپ لوگوں کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا کہ بھی آپ لوگ 5 سال اگر گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپیل میں چلے جائیں، اور اگر اپیل بھی آپ لوگوں کی ریفیوز ہو جائے تو اس طرح سے آپ کے بچوں کو وہاں پہ رہتے ہوئے کوئی 6-7 سال کا عرصہ گزر جائے گا تو آپ اپنے بچوں کی بیس پہ جو ہے نا وہ وہاں کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب جی ایجنٹ نے روٹ تو ان لوگوں کو مطلب سہانا خواب دکھایا تھا، اور کہنے کو تو یہ باتیں آسان ہوتی ہیں لیکن جب ان پہ انسان پریکٹیکلی عمل درآمد کرتا ہے تو وہ بسا اوقات کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں۔ شروع میں تو ملک زکریا کو یہ بات سن کے بڑی حیرت ہوئی کہ بھی یہ بندہ جو ہے نا وہ ہمیں قادیانی بنانے جا رہا ہے، لیکن جی ایجنٹ نے ان کو سمجھایا کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ان کنٹریز میں جا کے انسان کو کرنی پڑتی ہیں، اپنے سٹیٹس وہاں پہ کلیئر کرنے کے لیے لوگ وہاں پہ فیک شادیاں کرتے ہیں کوئی مطلب گوریوں کے ساتھ، اور کس طرح سے کر کے نا ان کو پیسے پوسے دے کے اپنے وہاں پہ سٹیٹس کلیئر کر لیتے ہیں۔ آپ نے تو صرف جھوٹ موٹ میں کہنا ہے کہ بھی ہم لوگ وہاں پہ نا قادیانی تھے، اور یہاں پہ ہم لوگ جب آئے ہیں تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ بھی ہماری جو فیملی ہے وہ ہمارے کافی اگینسٹ ہو چکی ہے، ہمارے خلاف وہاں پہ پرچے درج ہو چکے ہیں، اور دس اینڈ دیٹ والی سچویشن نا یہ صرف آپ لوگوں نے پریٹینڈ کرنا ہے، اندر سے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا اللہ تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہی ہیں، تو صرف اور صرف آپ یہ جو مطلب وہاں پہ بیان دیں گے یا جو بھی آپ لوگ ڈاکومنٹس سبمٹ کروائیں گے نا وہ وہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے ہوں گے۔ اب جی ملک زکریا نے اپنی تمام جتنے بھی اثاثہ جات تھے وہ بیچے، بات اس کی سمجھ میں کہیں کہیں آنے شروع ہو گئی، اس کو لگا کہ ہاں اگر میں اس طرح سے کروں گا تو واقعی میں نا برطانیہ کی نیشنلٹی لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب یہاں پہ آنے کے بعد یہ لوگ آئے تھے جی وزٹ ویزا پہ، اور اسی طرح سے اس نے نا ایجنٹ کے کہنے کے اوپر کوئی 3-4 ماہ گزرے تھے تو اس نے وکیل سے رابطے کیے۔ اب آپ کو پتہ ہے یہاں پہ وکیلوں کی فیسیں بھی کافی زیادہ ہوتی ہیں، فری میں تو کوئی یہاں پہ کام کر کے دینے والا نہیں ہے۔ اب یہ جو 3-4 ماہ کا ٹائم پیریڈ تھا نا یہ وزٹ ویزا پہ آنے والوں کو نا یہاں پہ کوئی نوکری وغیرہ کرنے الاؤ نہیں ہوتی،
اب جی یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ رہائش وغیرہ یعنی کہ گھر انہوں نے رینٹ پہ لیا تھا، 3-4 ماہ اب ہوٹل میں تو یہ گزار نہیں سکتے تھے، اور اسی طرح سے کھانے پینے کا خرچہ، ٹریولنگ کا خرچہ، اور اوپر سے پھر یہ کہ بھی کوئی ذریعہ آمدن بھی نہ ہو، جو کچھ یہ پاکستان سے لے کر آئے تھے ابھی تک صرف یہ لوگ نا خرچ ہی کر رہے تھے۔ اب جی آہستہ آہستہ کر کے نا یہ پیسے جو تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے، اور ملک زکریا کی پریشانی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس نے نا کوئی 3-4 ماہ کا بھی ویٹ نہیں کیا، اس نے کوئی مطلب 2-2.5 ماہ ہی گزرے تھے ان لوگوں کو یہاں پہ آئے ہوئے، جبکہ اس نے نا یہاں پہ وکیل سے رابطہ کر کے تو جی یہ اسائلم والا جو چکر تھا نا وہ چلا دیا کہ بھی ہم لوگ قادیانی ہو گئے تھے وہاں پہ پاکستان میں، وہاں پہ ہماری جان کو خدشہ تھا، تو اس لیے ہم لوگ یہاں پہ UK کا ویزا لگوا کے اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ آ گئے ہیں۔ اب اگر ہم لوگ دوبارہ پاکستان واپس گئے نا تو وہاں پہ ہمیں مار دیا جائے گا، اور اس بیس کے اوپر نا ان لوگوں نے اسائلم اپلائی کر دیا۔ اب جی خدا کی طرف سے کرنی ایسی ہوئی کہ ان لوگوں نے جو اسائلم کی اپلیکیشن ڈراپ کی تھی نا، اس میں ان لوگوں نے اس کا جواب نا بہت جلدی آ گیا، اور کہنے کو کوئی بھی 5-6 ماہ کے اندر اندر ہی نا ان کی اپلیکیشن کا نا جواب آ گیا، اور یہ جواب میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ آخر ہوا کیا۔ اب اسی دوران نا ملک زکریا اور اس کی بیوی جو تھے نا وہ وہاں پہ کیش ان ہینڈ جاب جو تھے نا وہ کر رہے تھے، اور یہاں کا ان کے پاس کوئی لیگل رائٹ بھی نہیں تھا یہاں پہ کام کرنے کا، نہ ان کے پاس یہاں کا کوئی نیشنل انشورنس نمبر بنا ہوا تھا کیونکہ ویزا کے اوپر آئے تھے، اور نہ ہی باقی کوئی اور ڈاکومنٹس وغیرہ، نہ ان کا یہاں پہ کوئی بینک اکاؤنٹ تھا۔ مطلب کہ یہاں پہ یہ ویزا پہ آئے تھے اور آ کے ان کا پلان تھا کہ بھی یہ یہیں کے ہو کے رہ جائیں گے۔ اب جی اسائلم کی اپلیکیشن کا جواب یہ آیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ بھی ہم لوگ فلی طور پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، چونکہ آپ لوگ یہاں پہ ویزا کے اوپر آئے تھے صرف یہاں کا وزٹ کرنے کے لیے، تو آپ نے اپنا جب یہ ویزا لگوایا تھا تو وہاں پہ آپ کا جو ریلیجن ہے وہ اسلام ہے، اور اس وقت آپ لوگ 2-3 ماہ پہلے جو تھے وہ مسلمان تھے، اب 2-3 ماہ کے بعد آپ لوگ قادیانی ہو گئے ہیں، تو ہم لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور سسپیشیس سا کیس لگ رہا ہے، تو اس وجہ سے نا ہم آپ کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ پھر جی ملک زکریا نے دوبارہ سے جو تھا نا وہ اسائلم کی جو اپلیکیشن ریجیکشن میں چلی گئی تھی نا، اس کے اگینسٹ اپیل کر دی، اور اپیل اس بنیاد کے اوپر کی اس نے نا واقعی میں یہاں پہ جو قادیانیوں کے مراکز ہیں نا وہاں پہ جا کے ان کو جوائن کر لیا، اور ان لوگوں کی ایک طرح سے سربراہی حاصل کر لی، اور آن اینڈ آف نہیں بلکہ کافی دفعہ یہ اور ان کی جو بیوی اور بچے جو تھے نا وہ ان مراکز کا وزٹ کیا کرتے تھے، اور جب انہوں نے یہ اپیل کی اپلیکیشن دوبارہ سے ڈراپ کی نا، تو اس میں ان لوگوں نے یہ بتایا کہ بھی ہم لوگ یہاں پہ باقاعدہ طور پہ ہم لوگ ان کو جوائن کر چکے ہیں، ہم وہاں سے جوائن کر کے آئے تھے، ہم نے یہاں پہ آ کے اب اس چیز کو مطلب بڑی تقویت اختیار کر لی ہے، اور اس طرح کا انہوں نے کوئی سینیریو بنانے کی کوشش کی۔ خیر جی ان لوگوں نے نا اپیل جو تھی وہ ڈراپ کر دی۔ اب یہاں پہ نا انسان کے 100 سجن اور 100 دشمن ہوتے ہیں، ایون آپ کے ساتھ جو آپ لوگوں کے مطلب کہہ لیں کہ بھی بڑے ہی کلوز فرینڈز ہوتے ہیں نا، وہ اگر آپ کو یہاں پہ ڈس جائے نا تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ یہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی میں نے شیئر کی ہے کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ اپنی نہ تو کوئی ID شیئر کریں، اپنی نہ تو کوئی بات، اور نہ کوئی ویزے کا سٹیٹس وغیرہ شیئر کیا کریں۔ اب یہ جو ملک زکریا تھا نا، اس نے یہاں پہ رہتے ہوئے یہ جو کیش ان ہینڈ جاب کر رہا تھا نا، وہاں پہ آف کورس انسان جب باہر کام کرنے کے لیے جاتا ہے نا تو لوگوں کے ساتھ لیک شروع ہو جاتی ہے، اپنے بارے میں بتاتا ہے، دوسروں سے سنتا ہے، اور اسی طرح سے نا وہاں پہ اب جاب پہ جہاں پہ یہ کام کر رہا تھا نا، تو ایک پاکستانی کے ساتھ نا اس کی کافی دوستی ڈیولپ ہو چکی تھی، اور اس نے اپنا سارا مطلب مسئلہ جو تھا نا وہ کلیئرلی اس کو بیان کیا ہوا تھا کہ بھی میں یہاں پہ کس نیت سے آیا تھا، کس ویزا پہ آیا تھا، پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا، اور دس اینڈ دیٹ جو بھی تھا نا وہ بتا رہا تھا۔ اب اس کا یہ جو پاکستانی دوست تھا نا، اس نے اس کی جب یہ اسائلم کی اس نے اپیل ڈراپ کی نا، یہ بھی اس نے بتایا تھا اسے کہ بھی میں نے اب اپیل کے لیے نا اپلائی کر دیا ہے، تو جی اس نے نا اس کے ہوم آفس میں نا اس کے اگینسٹ شکایت کر دی کہ بھی یہ یہاں پہ تو ویزا پہ آیا تھا، پھر اس نے اسائلم اپلائی کیا، اور آپ لوگوں سے بھی یہ مطلب وہاں پہ پیسے وغیرہ لیتا رہا ہے، کیونکہ اسائلم جب لوگ اپلائی کرتے ہیں تو یہاں کی گورنمنٹ ان کو نا مالی طور پہ سپورٹ کرتی ہے، تو جی اس پاکستانی جو دوست تھا نا اس نے وہاں پہ ہوم آفس میں بتا دیا کہ یہ بندہ نا یہاں پہ کیش ان ہینڈ جاب کر رہا ہے، اس نے سارے ثبوت وغیرہ بھی دے دیے، کچھ پکچرز وغیرہ بھی اس کی کام کرتے ہوئے نا شیئر کر دیں، اور اب ان ثبوتوں کی بنیاد پہ تو آف کورس اس کی جو اپیل تھی وہ ریفیوز ہونی ہی ہونی تھی۔
خیر جی، اب اس کی اپیل کا بھی جواب جو تھا نا وہ بڑی ہی جلدی آ گیا۔ اس میں تو مطلب جب انسان کے خلاف کوئی بھی شکایت ڈراپ ہو جائے اور اس کے ثبوت بھی پرووائڈ کر دیے جائیں نا، تو پھر بڑی ہی جلدی فیصلے آتے ہیں۔ پھر جی ہوم آفس کی طرف سے ان لوگوں کو یہ لیٹر ریسیو ہوا کہ آپ کا پہلے ہی اسائلم ریفیوز ہو چکا تھا، اوپر سے آپ نے اپیل کر دی ہے، اور اس سارے ٹائم پیریڈ کے دوران جو آپ یہاں پہ جاب کر رہے ہیں اس کی آپ کو لیگلی اجازت نہیں تھی، اور وزٹ ویزا پہ آنے والے لوگوں کو تو بالکل بھی اجازت نہیں ہوتی جبکہ ان کے پاس یہاں کا کوئی لیگل سٹیٹس نہ ہو، وہ یہاں پہ کوئی بھی ارننگ وغیرہ نہیں کر سکتے۔ تو جی یہ سارے کام جو میل ملات کے تھے نا وہ اس کی ریجیکشن کی طرف جا رہے تھے۔ ہوم آفس نے ان کو لیٹر لکھا کہ آپ لوگ 30 دن کے اندر اندر جو ہے وہ یہاں پہ یو کے کو چھوڑ کے چلے جائیں، اور اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ یو کے میں مزید سٹے کرنے کی یا یہاں پہ سکپ کرنے کی یا اللیگلی رہنے کی کوشش کی تو پھر آپ کو ڈھونڈ کے جو ہے نا وہ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ ملک زکریا اور اس کی فیملی بڑی پریشان ہوئی کہ بھی ہم لوگ تو اپنا سارا کچھ بیچ باچ کے یہاں پہ آ گئے تھے اس امید میں کہ بھی یہاں پہ جا کے بس ہم نے پاؤنڈز ہی پاؤنڈز کمانے ہیں، یہاں پہ تو ہمیں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اور اسکپ ان لوگوں نے اس لیے نہیں کیا، یہاں پہ اللیگل اس لیے نہیں ہوئے کہ بھی ان کو یہ اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ بھی یہاں کا جو قانون ہے نا وہ کافی سخت ہے، اور اگر ایک دفعہ یو کے سے ڈیپورٹ ہو گئے تو پھر ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی اور کنٹری کا ہمیں کبھی ویزا مل جائے۔ اور اس پوری کی پوری پاکستانی فیملی کو مجبوراً جو تھا وہ یو کے چھوڑ کے جانا پڑا۔ کافی پریشان تھے کہ ہم لوگ مطلب قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، اور نہ جانے اب پاکستان جا کے ہم لوگ کس طرح سے اب سروائیو کر پائیں گے۔ زندگی میں جب کبھی بھی کوئی قدم اٹھائیں اور جب کبھی بھی کوئی فیصلہ لینا تو ہمیشہ سوچ سمجھ کے لیا کریں۔ اندھا دھند یا کسی دوسرے کی دیکھا دیکھی آپ لوگ بس ایک چیز کی ضد نہ لگا کے بیٹھ جایا کریں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ جہاں پہ بھی رہے ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔